السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک دلچسپ اور تاریخی واقعے پر بات کریں گے۔ یہ واقعہ ہے قارون کا، جو اپنے بے پناہ خزانے کی وجہ سے مشہور ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قارون نے یہ خزانہ کیسے حاصل کیا؟ کیا یہ دولت محنت کا نتیجہ تھی یا کسی اور طریقے سے حاصل کی گئی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ قارون کی کہانی کے پیچھے کیا حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیں اور جانیں کہ قارون کی دولت کا راز کیا تھا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام، جس کا تورات میں نام کورہ ہے، کا رشتہ دار تھا۔ بعض روایات کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور بظاہر اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا تھا۔ نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا۔ مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا۔ بہت عمدہ محل بنایا اور ان کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں۔ بعض عقل مند مومن اسے نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور ثروت کس لیے؟ یہ سب دولت اور مال کس لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ کیونکہ لوگوں پر اتنے ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتا ہے؟ غریبوں اور ناداروں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتا؟ قارون غرور و تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا، میں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے واعظ کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہوتی۔ اگر تو نے ناانصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے کوئی خاص فرق نہ رکھتا۔ قارون جواب میں کہتا، نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چالاک اور محنتی ہوں۔ میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوا ہوں۔ دوسرے بھی جائیں، کام کریں، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں۔ میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ لیکن مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ جب ہی اتنے دولت مند ہوئے ہو، اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے ثروت مند نہ ہوتے اور وہ اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ سعادت مند اور عاقبت بخیر ہو جاؤ تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا لینا اچھا نہیں۔ دولت کو ان راستوں میں کہ جسے خدا پسند کرتا ہے خرچ کرو۔ لیکن قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور اور بے اعتنائی سے انہیں کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں۔ جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ ایک دن قارون نے بہت عمدہ لباس پہنا اور بہت عمدہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے محل سے باہر نکلا۔ بہت زیادہ نوکر چاکر بھی اس کے ساتھ باہر آئے۔ لوگ قارون کی عظمت و شکوہ کو دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑے تھے اور اس قدر سونے اور جواہرات کے دیکھنے پر حسرت کر رہے تھے۔ بعض نادان اس کے سامنے جھکتے اور زمین پر گر پڑتے اور کہتے، کتنا خوش نصیب ہے قارون، کتنی ثروت کا مالک اور کتنی سعادت رکھتا ہے۔ خوشحال قارون کتنی اچھی زندگی گزارتا ہے، کتنا سعادت مند اور خوش بخت ہے۔ کاش
ہم بھی قارون کی طرح ہوتے، لیکن سمجھدار مومنین کا دل ان لوگوں کی حالت پر جلتا۔ وہ انہیں سمجھاتے اور کہتے کہ سعادت اور خوش بختی زیادہ دولت میں نہیں ہوا کرتی، کیونکہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑتے ہو۔ ایک ظالم انسان کا اتنا احترام کیوں کرتے ہو؟ وہ احترام کے لائق نہیں۔ اس نے یہ ساری دولت گراں فروشی اور بے انصافی سے کمائی ہے۔ وہ سعادت مند نہیں۔ سعادت مند وہ انسان ہے جو خدا پر واقعی ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہو، اور وہ لوگوں کے حقوق سے تجاوز نہ کرتا ہو۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دولت مندوں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم دولت مندوں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی کہ دوسروں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اس سے قارون بہت ناراض ہوا اور سخت لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، زکوٰۃ کیا ہے؟ کس دلیل سے اپنی دولت دوسروں کو دوں؟ وہ بھی جائیں اور کام کریں اور محنت کریں تاکہ دولت کما لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، زکوٰۃ یعنی اتنی بڑی دولت کا ایک حصہ غریبوں اور ناداروں کو دے تاکہ وہ بھی زندگی گزار سکیں، کیونکہ تم شہر میں رہتے ہو اور معاشرے کے فرد ہو اور ان کی مدد سے اتنی کثیر دولت اکٹھی کی ہے۔ اگر وہ تیری مدد نہ کرتے تو ہرگز اتنی دولت نہیں کما سکتا تھا۔ مثلاً اگر تو بیابان کے وسط میں تنہا زندگی بسر کرتا تو ہرگز اتنا بڑا محل نہ بنا سکتا اور باغ آباد نہ کر سکتا۔ یہ دولت جو تو نے حاصل کی ہے ان لوگوں کی مدد سے حاصل کی ہے، بس تیری دولت کا کچھ حصہ بھی انہیں نہیں دے رہا بلکہ ان کے اپنے حق اور مال کو زکوٰۃ کے نام سے انہیں واپس کر رہا ہے۔ لیکن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کی طرف توجہ نہ دی اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ کیسی بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم نے برا کام کیا کہ تم پر ایمان لے آئے؟ کیا ہم نے گناہ کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور اب آپ کو خراج بھی دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی تندروی کو برداشت کیا اور نرمی سے اس سے کہا کہ اے قارون، زکوٰۃ کوئی میں اپنے لیے تو لے نہیں رہا ہوں بلکہ اجتماعی خدمات اور غریبوں کی مدد کے لیے چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مالدار غریبوں اور ناداروں کا حق ادا کریں، یعنی زکوٰۃ دیں تاکہ وہ بھی محتاج اور فقیر نہ رہیں۔ اگر تو واقعی خدا پر ایمان رکھتا اور مجھے خدا کا پیغمبر مانتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو زکوٰۃ بھی دے، کیونکہ نماز بغیر زکوٰۃ کے فائدہ مند نہیں ہے۔ تورات کا پڑھنا سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ لیکن قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی نصیحت اور موعظہ کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ اس کے علاوہ مومنین کو اذیت بھی پہنچانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے لگا، یہاں تک کہ تہمت لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی گستاخی اور سخت دلی سے بہت ناراض ہوئے اور آپ کا دل ٹوٹا اور خداوند عالم سے درخواست کی کہ اس حریص اور ظالم انسان کو اس کے اعمال کی سزا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ کے حکم سے زمین لرزی اور ایک شدید زلزلہ آیا اور ایک لحظے میں قارون کا محل ویران اور زمین بوس ہو گیا، اور قارون کو قصر محل سمیت زمین نگل گئی اور اس حریص کے ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہ اپنے برے کاموں کی سزا کو دیکھے اور اسے عذاب دیا جائے کہ آخرت کا عذاب سخت اور دائمی ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو قارون کو سعادت مند سمجھتے تھے اور اس کی دولت کی آرزو کرتے تھے، اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کی اور کہا، کتنی بری عاقبت اور برا انجام ہے۔ یہ قارون نے اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے نہ دیا اور خالی ہاتھ اور گناہ گار آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے کیے کا عذاب چکھے۔ اب ہم نے سمجھا کہ تنہا مال اور دولت کسی کو خوش بخت نہیں ہوتی، بلکہ خوش بختی خدا پر ایمان اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔
بائبل میں ذکر قرآن جس کا دوسرا نام قارون ہے، یہودیوں کی کتاب بائبل اور تلمود میں قرآن آیا ہے۔ اس کا ذکر تورات کی کتاب میں آیا ہے۔ اس کے نسب نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان بنی لادی سے اور رشتہ دار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا لڑکا تھا۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون کی امامت و سیادت کا بڑا حسد تھا۔ اس وجہ سے اس نے یہ نعرہ بلند کیا کہ خاندان کے تمام آدمی یکساں مقدس اور دیندار ہیں۔ تو آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام ہی کو کیا ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ قوم کی امامت و پیشوائی کریں؟ دوسروں کو یہ حق کیوں حاصل نہیں ہے؟ چنانچہ وہ خاندان کے کچھ لوگوں کو ملا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تورات کے الفاظ ملاحظہ ہوں اور قورہ بن اسنہار بن قہات بن لادی نے بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹوں داتن اور ابیرام اور پلت کے بیٹے اور دن کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا، اور وہ بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں اٹھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر کہنے لگے، تمہارے وہ بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہرا لے ہو؟ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔